رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وخلقناکم ازواجا آیت نمبر 8 سورہ نبا وخلقناکم ازواجا ہم نے تمہیں خلق کیا زوج زوج یعنی ایک معنی یہ کیا گیا ہے زوج زوج یعنی جوڑا جوڑا مذکر اور مؤنث خلق کیا مرد اور عورت خلق کیا تاکہ تمہاری نسل کا سلسلہ جاری رہے لیکن عربی زبان میں ایک اور معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ ازواجہ یعنی انواع اقسام ہم نے 8 ازواج خلق کیے 8 قسمیں حیوان کی خلق کی تو اس معنی میں بھی آتا ہے یعنی انواع اور اقسام تو پھر معنی ہو جائے گا کہ ہم نے تمہیں کئی اقسام اور انواع کا خلق کیا کچھ سفید کچھ کالے کچھ گورے کچھ جو ہے مثلا طاقتور کچھ ضعیف کچھ بہادر کچھ جبان مختلف اقسام تمہیں خلق کیا کچھ مالدار کچھ غریب وخلقناکم ازواجا ہم نے تمہیں کئی قسموں کا جو ہے وہ خلق کیا یا نر اور مادہ خلق کیا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا اور تمہاری نوم کو وہ بھی حقیقت یا بات ہوگا یا عورت ہمارے لیے مشکل ہے یہ شذوذ ہے اب ان کے لیے نہیں علیحدہ آیات آنی چاہیے ملین میں سے اگر ایک خنثی آتا ہے تو اس کے لیے علیحدہ قسم ہے وہ انواع اگر اقسام کا معنی کرے تو وہ بھی ایک قسم ہو جائے گی نیند کو تمہارے لیے سبات قرار دیا سبات کسی کام کا منقطع ہو جانا رک جانا یہ سبات ہے آدمی کام کر کے تھک جاتا ہے تو کام روک کر استراحت کرتا ہے تو سبات کا معنی یہ بھی پھر کیا گیا کہ راحت لینا آرام کرنا علیکم السلام بڑی دقیق تعبیر کی ہے ایک کلمے میں قرآن نے نیند کے حوالے سے کہ راحت کا معنی بھی دینا چاہے کہ نیند تمہارے لیے راحت کا ذریعہ قرار دیا ساتھ یہ بھی بتانا چاہے کہ نیند کی حالت میں تمہارا بہت سارا برق رکا ہوا ہوتا ہے سائنسی حوالے سے نیند پر اگر نیٹ پر سرچ کریں بحث کریں حتیٰ دماغ کے بھی بہت سارے حصے کام نہیں کر رہے ہوتے سو جاتے آرام کرتے ہیں تو سانس چل رہا ہوتا ہے دل کی دھڑکن ہوتی ہے لیکن ظاہراً دل کی دھڑکن بھی سکون سے ہوتی ہے اس ٹائم لیکن بہت سارے بارن فعالیات اور کام جو ہے وہ رکا ہوا ہوتا ہے جو جاگتے ہوئے چلتا رہتا ہے اس کا ایک اثر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیاس کی حالت میں بندہ روزے میں سو جائے تو جب اٹھتا ہے تو کیا ہے اس کو راحت محسوس ہوتی ہے پیاس ختم ہو چکی ہوتی ہے کیوں چونکہ وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ جو نیند میں رہتا ہے بہت سارے جب وہ حرکت رک جاتی ہے تو پیاس پانی کی طلب ختم ہو جاتی ہے جبکہ اگر جاگتا رہے تو وہ بڑھتی رہتی ہے تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے جتنی حرکت اور جتنی توانائی خرچ ہو تو اس میں توانائی بہت کم خرچ ہوتی ہے سوتے ہوئے کیونکہ بہت ساری فعالیت اور کام کئی جہات سے رکا رہتا ہے اس لیے کہتے ہیں مثلا کہ کھانا کھا کر فوراً سو نہ جائے کیونکہ جو کام کرنا تھا معدے نے اور مثلا نظام نے وہ نہیں کرتا نیند کی حالت اس کا تو بڑی دقیق تعبیر ہے یعنی یہ بھی ایک معجزہ ہے اس وقت کہنا نیند کو سبات
کہ تمہارا یعنی بہت سارے اس میں حرکات میں جو ہے توقف آ جائے گا، رک جائے گی نیند کی حالت میں راحت کی خاطر، تاکہ تمہیں راحت ہو. اور انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ کتنی ایک نیند جو ہے جب کر لیتا ہے تو اس کی تھکاوٹ دور ہو چکی ہوتی ہے اور کتنی راحت محسوس کرتا ہے. اور نیند نہ ہو تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا. شدید ترین عذاب میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ انسان کو سونے نہ دیا جائے. کہتے ہیں کہ جہاں شدید سخت عذاب دینا ہو تو چند دن نہ سونے دیں، بندہ مینٹل ہو جاتا ہے. وہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ جو نیند اللہ نے رکھی ہے. اس کی حقیقت کیا ہے ابھی تک سائنس بھی صحیح معنی میں نہیں پہنچی. کتنے لوگ مریض جن کو نیند نہیں آتی بعض دفعہ علاج کرتے ہیں، ابھی تک بھی کرتے ہیں، ان کی نیند طبیعی نہیں بنتی. جی نیند آنے کی میڈیسن وغیرہ میڈیسن آئی ہے لیکن وہ کس حد تک کامیاب ہے؟ یعنی وہی لیتے رہے سکون دیتی ہے. قدرتی نیند بندے کو طبیعی نیند پہ لے آئے نہیں ہوتا ہے. الٹا اس سے ڈراتے بھی ہیں کہ اس کے عادی ہو گئے تو ہمیشہ لینی پڑے گی. اور خطرناک ترین جو نشہ شمار کیا گیا، خطرناک ترین جو جان نہیں چھوڑتا، وہ یہی نیند والی گولی ہے. باقی نشوں سے جان چھڑانا آسان ہے، اس سے مشکل ہو جاتا ہے. نیند ہی نہیں آتی اس سے جب تک وہ نہ کھائے. اسی طرح اور نعمت کی طرف اشارہ کیا ہوا جعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے جو ہے رات کو لباس قرار دیا. کس معنی میں لباس؟ رات لباس کیسے ہے؟ ایک تو اس جہت سے لباس ہے کہ لباس کا کام ہوتا ہے ساتر کرنا، ڈھانپنا. یہ بہت ساری چیزوں کو ڈھانپ دیتی ہے تاریکی کی وجہ سے. اس کے نتیجے میں کیا کرتا ہے انسان کہ اب کام کا ٹائم نہیں رہا، ہر کوئی چیز نظر نہیں آتی، ہر چیز پر پردہ پڑ گیا ہے، لہٰذا آپ آرام کرو. تو نیند کے لیے مقدمہ بنایا کیا؟ رات قرار دی. دوسرا اس جہت سے بھی ساتر ہے نیند کے. ساتر کا مطلب، لباس کا مطلب یعنی حفاظت ہے. انسان لباس پہنتا ہے ایک تو ساتر کے لیے، پردہ پوشی کے لیے، اور دوسرا حفاظت ہوتی ہے اس سے. تو نیند جو ہے انسان کی، رات جو ہے انسان کے لیے یعنی ایک حفاظت ہے، اس معنی میں کہ انسان جو ہے جب رات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوتا ہے تو جو ہے بہت ساری کھوئی ہوئی اپنی توانائی واپس لاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ محفوظ رہتا ہے، بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اور آئندہ کے لیے بھی انرجی اس کو حاصل ہوتی ہے. شدید ترین بیماریاں جس چیز سے لگتی ہیں وہ یہی ہے کہ انسان کا سونے کا برنامہ ٹھیک نہ ہو، اور رات کو مثلا بہت زیادہ دیر سے سوئے اور صبح دیر تک پڑا رہے. ایک 5-6 سال کے عرصے پر مشتمل تحقیق، جس میں کوئی غالباً 34 یونیورسٹیوں کے لوگ تھے، مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے، ڈاکٹر، لیبارٹریز، مثلا لیبارٹری میں کام کرنے والے دوسرے، وہ کوئی انہوں نے 6 لاکھ کے 4.5 لاکھ بندے پر تجربہ کیا، اس کا یعنی تحقیق شامل تھی. تو سب سے زیادہ جو لوگ بیماریوں کا شکار تھے اور جلدی موتیں آتی تھی وہ تھے جو دیر سے سوتے اور دیر سے اٹھتے تھے. سب سے زیادہ صحت مند اور لمبی عمر والے وہ تھے جو جلدی سو جاتے تھے اور جلدی اٹھتے تھے. تو پوچھا یعنی اس ٹیم کے کسی ڈاکٹر سے کہ وجہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ مثلا 2-4 بیماریاں نہیں کہ شوگر کا اس لیے بڑھ جاتا ہے مثلا چانسز، اور کینسر کے اور ہارٹ اٹیک کے، اور کچھ بتایا. خلاصہ کلام اس نے کہا یہ ہے، خلاصہ کلام اس کا کہ تحقیق کا ہمارا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کائنات
اسی کے لیے بنائی گئی ہے جو جلدی سوئے اور جلدی اٹھے. دوسروں نے اپنے آپ کو ٹھوسا ہوا ہے. کیا کچھ ہم بتائیں، یعنی اتنا ربط ہے ہر چیز کا. کیا تفصیلات ہم بتائیں، یعنی ہر چیز کا جوڑ ہے اس سے. یعنی حتیٰ انسان کے اندر جو خاص قسم کے کوئی ایٹم خلیے ہیں، سیلز ہیں، جنہوں نے ریکوری کرنی ہوتی ہے، وہ بھی اول رات میں زیادہ کرتے ہیں، ابتدائی رات میں. اس وقت وہ تیار ہوتے ہیں اگر کوئی سو جائے اور تاریکی ہو. اس میں بھی تاکید کرتے ہیں کہ اول رات میں سوئے اور تاریک ہو. جتنی تاریکی ہوگی اتنا وہ زیادہ ورک کرتے ہیں. تو جو اس ٹائم پہ نہیں سوتا ہے، دیر سے سوتا ہے، تو وہ کام اس طرح نہیں کرتے ہیں. یا روشنی میں سوتا ہے تو بھی یہی حالت ہوتی ہے. اس لیے روایات نے تاکید کی ہے رات کے سونے پر، اور بالخصوص پہلا حصہ رات کا، سوائے چند موارد میں جہاں استثناء آیا ہے کہ جہاد کی خاطر جاگتا ہے، یا مثلا عبادت کے لیے جاگتا ہے، یا علم کی خاطر جاگتا ہے. یہ نظام چینج ہو جائے گا؟ نظام چینج نہیں ہوگا، لیکن یہ وہ موارد ہیں گویا جو ہماری زندگی سے اہم ہے. یوں سمجھیں آپ کہ اس کے لیے یہ قربانی دینی چاہیے، کوئی حرج نہیں. نیٹ دیکھنے کے لیے، فضول گپے لگانے کے لیے شدید مذمت وارد ہوئی ہے. جو بندہ گپ شپ لگاتا رہتا ہے اور رات کو لیٹ آتا ہے، لعنت بھی کی گئی ہے اس پر. گھر والے انتظار میں ہوں اور جناب بیٹھا ہے، بیٹھک پہ گپے لگاتا ہے، یا مثلا ہوٹل پہ جناب نیٹ دیکھتا ہے. اور ایک مورد نئی شادی والے کا بھی ہے، بے 7 رات تک اگر ہو مستحب شاید وارد ہوا ہے. لیکن اہم ہے نا، عرض کیا ہے تزہم کے مورد میں اہم کو مقدم کیا جاتا ہے. لیکن علماء کیا کرتے تھے، جاگتے تھے، لیکن دوسرا حصہ ہاں تو جو آپریشن کرواتا ہے کسی مرض سے بچنے کے لیے، وہ ضرر بدنی نہیں کیوں کرواتا ہے؟ نہیں کرواتا ہے یا نہیں؟ ایک ہی نقطہ ہے شیخ میں، چونکہ اہم چیز سے بچنا ہے تو یہ اہم ہے. اور اول لیل بالخصوص پہلا حصہ جو ہے وہ سوئے، اور بعد والا حصہ جاگے تو ضرر کم ہوگا. یا ممکن ہے کہا جائے بالخصوص اگر رات کو بالکل اول ٹائم سے سویا ہے اور سحری کے ٹائم جاگا ہے، تو یہ نقصان دینے کی بجائے الٹا مفید ہے. یہ جو سحری کا وقت ہے، حتیٰ یعنی سائنسی حوالے سے بھی اور روایات کے حوالے سے بھی، یہ انسان کے دماغ کے لیے بھی مفید ہے. اس وقت جو ہوا چلتی ہے دماغ کے دریچوں کو کھولتی ہے. علماء اپنے تجارب بتاتے ہیں کہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ تیز کام کرتا ہے دماغ دوسرے اوقات سے. امام خمینی کا شاید پڑھا تھا کسی عالم کا کہ اس ٹائم میں جو ہے 1 گھنٹہ مطالعہ کرنا دوسرے اوقات میں کئی گھنٹے سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. تو وہ جعلنا اللیل لباسا، لباس قرار دیا ہے، ساتر بھی ہے. اچھا خود انسان کے لیے ساتر بھی ہے، اپنے لیے بھی. دوسری چیزوں کو ڈھانپتی ہے رات کی تاریکی، لیکن خود انسان کے لیے ساتر ہے. جب رات کو گھر میں آتا ہے، سوتا ہے اپنا گھر کے اندر مثلا، تو یہ ایک ٹائم ہے جس میں انسان پر گویا اس کے عین اوپر ساتر پڑ جاتا ہے. مثلا بیگم کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے، مثلا رات جو ہے تو کئی جہات سے ساتر ہے، یعنی پردہ پوش بھی ہے رات، اور حفاظت بھی کرتی ہے انسان کی، چاہے وہ نیند کے واسطے سے کیوں نہ ہو. جعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو معاش قرار دیا. معاش ظرف زمان ہے یا ظرف مکان ہے، اگرچہ مصدر بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں ظرف ہے. اور معاش عیش سے ہے، عیش معنی زندگی. اگرچہ عیش لفظ عیش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، حیات استعمال ہوتی ہے، عیش نہیں ہوتا ہے.
ظاہراً یہ وہ حیات ہے جو جس میں مادی عنصر موجود ہے، لفظ حیات میں نہیں، مطلقاً حیات اللہ تعالیٰ پہ بھی ہم بول سکتے ہیں حی ہے، لیکن عیش میں مادی عنصر ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ پر نہیں بولے جاتی۔ تو دن کو ہم نے ان کی عیش کی جگہ یعنی زندگی کی جگہ قرار دیا ہے، یا زندگی کا زمانہ قرار دیا ہے کہ زندگی گزارے، مطلب ہے کہ زندگی کے جو اسباب ہیں وہ مہیا کر کے زندہ رہے۔ اشارہ ہے اس طرف کہ دن نہ ہوتا تو یہ مشکل ہوتی کہ وہ زندگی نہ گزار سکتے، نہ کما سکتے، نہ کھانے پینے کے وسائل مہیا نہ کر سکتے، تو زندہ نہ رہ سکتے۔ تو اس معنی میں معاش قرار دیا ہے، یعنی اپنی روزی وغیرہ کمائیں۔ تو دونوں کی شدید ضرورت ہے، رات نہ ہوتی تو بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا، اور اگر دن نہ ہوتا تو بھی زندہ نہ رہ سکتا۔ مثلا اور جگہ کیا فرمایا؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ، کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دن کو ہمیشہ قرار دیتا، نہار رہتا، کیا مطلب کہ دن تک نہار رہتا، تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی غیر ہے جو تمہارے لیے رات لے آتا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرتے؟ تو اگر دن رہتا اور رات نہ ہوتی سکون نہ ہوتا، اور صرف رات ہوتی دن نہ ہوتا تو زندگی مفلوج ہو جاتی۔ تو کس طرح اس ذات نے جو ہے دن رات کا نظام رکھا، زمین جس پر انسان رہتا ہے اس کو مثلا حرکت دی کہ وہ اپنے گرد گھومے تاکہ دن رات پیدا ہو۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 قرار دیے انتہائی شدید سخت۔ کیا چیز 7 قرار دیے اوپر؟ بعض نے یہ تفسیر کی ہے کہ 7 آسمان مراد ہے، یہ دنیا کا آسمان ہے کہ جس میں سورج چاند ستارے سب چیزیں ہیں، اور 6 آسمان بھی اس طرح سے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، ان کا اپنا نظام ہے، اس میں اپنے سیارے ہیں اور ستارے ہیں اس کے، ہر آسمان کے۔ سخت ہے یعنی جن تک انسان سورسز نہیں ہے کہ ان کو کچھ کراس کرے یا ان میں سراغ لگائے یا کچھ کر سکے، ان کے اندر تاثیر کر سکے۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اس سے مراد 7 گیسوں کے جو پردے ہیں سورج اور زمین کے درمیان، یہ کوئی 100 کلومیٹر ان کی چوڑائی ہے، 7 تہیں ہیں ان گیسوں کی، وہ مراد ہے۔ شداد سخت اس لیے ہے کہ شہاب ثاقب جیسے جلا دینے والے جو آگ کے گرز جیسے ہوتے ہیں ان کو نہیں آنے دیتے ہیں، یہ ادھر ہی راکھ بن جاتے ہیں۔ قرآن نے بھی ذکر کیا ہے شہاب ثاقب کا، یہ ستارے جب ٹوٹتے ہیں ٹکراؤ کی وجہ سے مثلا کوئی حصہ اس کا گرتا ہے، تو اگر یہ تہ نہ ہوتی گیسوں کی، وہ زمین پہ آ کے گرتا تو تباہی مچاتا۔ اسی طرح سورج کی روشنی کی سے بھی یہ حفاظت کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سورج کے اندر جو حرارت ہے، جو باہر کی حرارت ہے 6000 درجہ حرارت، درجہ مئوی ہے، اور جو اندر ہے اس کے ہے آگ جہاں چل رہی ہے تو وہ کئی ملین بتاتے ہیں، میرا خیال میں 2 ملین ہے۔ اتنی شدید حرارت اگر زمین پر ڈائریکٹ آتی تو ممکن نہیں تھا زندگی گزارنا۔ یہ سب شدادت سے مراد یہ وہ سخت گیسیں ہیں کہ جو ہماری حفاظت کر رہی ہے سورج کی حرارت سے بھی۔ 1 ملین درجہ داخلی جو حرارت ہے سورج کی، وہ 1 ملین درجہ مئویہ ہے۔ میرا خیال میں 60 درجے پہ ابل پڑتی ہے کوئی چیز، پانی وغیرہ دودھ ہو
60 درجے پہ جائے تو چیزیں ابل پڑتی ہیں. یہاں 50 پہ جاتی ہے گرمی تو لوگ باہر انڈا جو ہے فرائی پان کر لیتے ہیں دھوپ میں. تو سورج کی 6000 داخلی خارجی جو حرارت ہے اور 1 ملین جو اس کے اندر کی حرارت ہے. تو بہرحال پھر بھی اتنا پہنچ جاتا ہے ان گیسوں سے کراس ہونے کے بعد بھی کہ انسان تڑپ جاتا ہے 50-52 پہ جب پہنچتی ہے گرمی. بندے مر رہے ہوتے ہیں اس وقت. جی ہاں, اس سورج کا اپنا جو ایک وجود ہے اس کے اندر تک جو ہے 1 ملین تک ہے. جب وہ اس سے جدا ہوتی ہے حرارت تو اس کا جو درجہ ناپا گیا ہے وہ 6000 تک ہے. فوقکم سبعا شدادا, وجعلنا سراجا وہاجا, سورج کو ہم نے چراغ قرار دیا ہے اور وہاج یعنی حرارت والا قرار دیا ہے. وہاجا سے ہے, اس میں بھی وہج میں بھی حرارت اور روشنی دونوں چیزیں ہوتی ہیں. وجعلنا سراجا وہاجا, اور ہم نے ایک سراج اور جو وہاج بھی ہے وہ قرار دیا, یعنی روشنی والا, نور والا اور حرارت والا قرار دیا. اس سے کیا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ظاہر ہے اس ٹائم جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ان کے آیات کے آگے تفصیلات بہت ساری ان لوگوں کے لیے مجہول تھی, لیکن جب سے سائنس آئی ہے, انکشافات ہوئے ہیں, تو ان نعمتوں کا صحیح اندازہ ہوا ہے کہ یہ کیا کچھ کرتی ہے. مثلا سورج کی روشنی اور حرارت جو ہے کیا کچھ کرتی ہے, کتنے اس کے فوائد ہیں. ان میں سے ایک فائدہ یہ لے لیں کہ جو جراثیم اور بیکٹیریا کو مارتی ہے یہ روشنی. اگر یہ نہ ہوتی تو اتنا جراثیم ہو جاتا, انسان تھوڑی زندگی عرصہ گزارنے کے بعد تباہی ہو جاتی, ختم ہو جاتی. یہ سورج کی روشنی ہے جو ان کو ختم کر رہی ہے. اسی طرح نمو اور نمائش جو ہے انسان کی یا پودوں کی, جانوروں کی, اس میں روشنی اور حرارت کا کتنا کردار ہے. اگر نہ ہو تو کوئی چیز نہ پلتی بڑھتی. اسی طرح خود روشنی جو ہے, روشنی اگر انسان روشن کرنا چاہتا تو کیسے کرتا؟ کسی نے بڑی زحمت کی ہے اور حساب کیا ہے اس کا. کہا کہ اگر انسان اپنے پیسوں سے, اپنے جیب کے خرچے سے اتنی روشنی لانا چاہتا جتنی سورج کی ہے, تو 1 گھنٹہ ایسی روشنی کرنے کے لیے 1 ارب 7 ملین ڈالر کی ضرورت تھی. 1 ارب یعنی اس نے پیمائش کی ہوگی کہ اگر ہم 1 ایکڑ کو مثلا 1 ایکڑ کو اتنی روشنی دینا چاہتے ہیں 1 گھنٹہ تو کتنا خرچ آئے گا. تو سورج جس حصے کو روشن کرتا ہے وہ کتنے ایکڑ پہ مشتمل ہے, کیا مشکل ہے اس میں. تو وہ تقریبی اندازے ہوتے ہیں, کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو بہرحال کہتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کی روشنی اور حرارت دینا چاہتے ہیں تو 1 گھنٹہ, اس کو تو کتنے ملین سال ہو رہے ہیں, 1 گھنٹہ جو ہے 1 ارب 7 ملین ڈالر خرچ آنا چاہیے. پھر بھی پتہ نہیں ایسی بن پائے یا نہ بن پائے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کی خدمت کے لیے مفت جو ہے مسخر کیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے اس سورج بنائے ہوئے سے جو ہے آگے سولر پلیٹیں لگا کر جو ہے آگے بجلی پیدا کر کے پنکھے چلا رہے ہیں اور اے سی بھی چلا رہے ہیں اور سب کچھ چلا رہے ہیں. جی کوئی سولر پلیٹ ہدیہ کر دے تو ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس بندے نے مجھے جو ہے کولر اور سولر پلیٹ دے دیا. بعض برادران اپنے بوڑھے والدین کو لگوا دیتے ہیں
تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے جتنے احسانات اس پر ہم نے کیے تھے اتار دیے اس نے، میرے بیٹے نے مجھے سولر پلیٹ اور کولر لگوا دیا. تو وہ اللہ جس نے یہ سورج دیا ہے آبا و اجداد کو، ہمیں آگے نسلوں کو، کتنا اس کا شکریہ ہم پہ بنتا ہے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، روشن اور حرارت دینے والا بنایا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نازل کیا مؤثرات سے، بادلوں سے، کثرت سے بہنے والا پانی. ماءً ثجاجا، سجاج بڑی کمیت میں، بڑی مقدار میں پانی کا بہنا. بادلوں کو مؤثرات کہا گیا ہے اس لیے کہ یہ اثر سے ہے، یعنی دبانا کسی چیز کو. یہ اور دقیق معنی کی طرف اشارہ ہے. اس وقت یقیناً یہ دقیق چیزیں لوگ نہیں جانتے تھے. یہ تو سائنس نے آ کر تحقیقات نے انکشاف کیا ہے کہ بادل سے بارش کیسے آتی ہے. بادل جب ایک کے دوسرے اوپر بادل چڑھتے ہیں، تراکم ہوتا ہے ایک کے دوسرے اوپر بادل چڑھنے کا، تو دباؤ آتا ہے بادل پہ. اس دباؤ کے نتیجے میں وہ نچڑتا ہے، یعنی گویا اس کو نچوڑا گیا ہے جس سے بارش برستی ہے. تو قرآن نے اس وقت بھی مؤثرات استعمال کیا ہے. مؤثر یعنی دبا کر نچوڑنے والا. تو گویا جو ہے وہ بادل نچوڑتا ہے اپنے آپ کو، تب جو ہے وہ بارش برستی ہے. ماءً ثجاجا، کثرت سے جو ہے ہم نے کثرت سے بہنے والا پانی ان مؤثرات سے، یعنی ان بادلوں سے نکالا، نازل کیا. اس کے انسان کی زندگی پر کیا کیا اثرات ہیں یعنی معلوم ہے، بدیہی چیزیں ہیں. ابھی تک بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹیوب ویل کا جو ہے 4-5 دفعہ پانی لگائیں اور بارش کا ایک دفعہ آ جائے تو وہ بھاری ہوتا ہے اس پر. اس وقت تو لوگ کہتے تھے برکت ہوتی ہے اس میں، لیکن صرف برکت نہیں ہے. سائنس نے تحقیق کی ہے کہ بارش کے پانی کے اندر جو کیمیکل ہیں اس کو اگانے کے لیے وہ دوسرے پانی سے کئی گنا زیادہ ہے. اسی طرح بیکٹیریا کو قتل کرنے کے بھی اس میں جو پاور ہے جو عام پانی سے بہت زیادہ ہے. تو وہ اس لیے بھی ایک پانی لگ جائے بارش کا اچھا تو دوسرے کئی پانیوں سے وہ زیادہ مفید رہتا ہے فصل کے لیے. پینے کے پانی کا بھی بندوبست نتیجتاً اسی سے ہو رہا ہے. دریا وغیرہ، چشمے، اس میں بارش کے پانی کا کردار ہے. انسان کے روح اور کیفیت پر علیحدہ اس کا اثر ہے. کتنا ایک راحت محسوس ہوتی ہے. سبزہ اگنا اس کا علیحدہ حساب کتاب ہے. بے بہا نعمتیں ہیں. بیماریاں ختم ہوتی ہیں، جراثیم مرتے ہیں. ابھی پانی کی کیا قلت ہو رہی تھی پاکستان میں بھی، ادھر عراق میں بھی. تو وہ ابھی ضرورت سے بھی بڑھ گیا ہے. اتنی بارشیں میں ضرورت سے بھی زیادہ ہو گئی. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، ایک اہم ترین فائدے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تاکہ ہم اس بارش کے پانی کے ذریعے سے نکالیں حب اور نبات. حب دانے، گندم، جو، مکئی، چنا، یہ جو دانے والی چیز ہے انسان کی، جس کے بغیر نہیں گزرتی ہے، جس کو انسان کی غذا کا اہم ترین جز ہونا چاہیے ڈیلی کی بنیاد پر، وہ یہ دانے دار چیزیں ہیں. وَنَبَاتًا، اور نبات نکالتے ہیں. اور نبات کے کیا فوائد ہیں؟ کئی ایک نبات کو انسان نبات کی شکل میں کھاتا ہے، کئی ایک نبات کو حیوانات کھاتے ہیں تو انسان حیوان کی انسان کو ضرورت ہے، اور کئی ایک نبات جو ہے بعد میں درخت بن کر سایہ دیتے ہیں، کئی ایک نبات جو ہے درخت بن کر پھل دیتے ہیں. تو نبات کے اپنی جگہ پہ فوائد ہیں. لکڑی بنتی ہے، ایندھن بنتا ہے اس سے. اور حب کے جو ہے اپنے فوائد ہیں. حب کھاتا بھی ہے انسان، اور آئندہ کے لیے بھی اسی سے انسان جو ہے
فصل اگاتا ہے. وجنات الفافا، اور جنات الفاف، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے ایسے باغ بنائیں، خلق کریں کہ جو الفاف ہوں. الفاف سے مراد ایک دوسرے سے نپٹے ہوئے، یعنی اتنے زیادہ ہوں، اتنے گھنے ہوں کہ گویا وہ ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہیں. یہ جمع لفیف ہے، لفیف کی جمع ہے، یا بعض نے کہا ہے کہ لف کی جمع ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ اصل جمع ہے، اس کی مفرد ہی نہیں ہے. اختلاف ہے اس کلمے کی حقیقت میں. ایک قول ہے لفیف کی جمع ہے، ایک ہے کہ لف کی جمع ہے، اور ایک قول ہے کہ نہیں ایسا جمع ہے جس کی مفرد نہیں ہے. تو یہ پانی کے مختصر جو ہے فوائد بیان کیے. پھر کہا کہ ان یوم الفصل کانا میقاتا. تو کیا ربط ہے ان نعمتوں کے ذکر کرنے اور قیامت کے دن کے ذکر کرنے میں؟ ایک تو یہ رابطہ ہے کہ اتنی نشانیاں ہیں اس میں کہ قیامت کا آپ کو قائل ہونا چاہیے. اتنی نشانیاں ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے ایک ایک چیز میں بے بہا غیر محدود قدرت سامنے آ رہی ہے. تو قیامت کا انکار پھر نہیں کرنا چاہیے کہ کون جو ہے مردوں کو کھڑا زندہ کرے گا اور کون ہڈیوں پر گوشت چڑھائے گا. اور دوسرا اس جہاں سے کہ اصلاً اتنی بڑی بڑی عظیم نعمتیں اگر کہا جائے کہ قیامت نہیں ہے تو یہ ان کا خلق کرنا فضول اور لغو لازم آتا ہے. تو کون اس طرح سے اتنی عظیم نعمتیں جو ہے وہ خلق کرے اور ہوں بغیر کسی ہدف کے، اور ہدف تب پورا ہوتا ہے جب قیامت کا دن ہو، ورنہ سارا لہو اور لعب نظر آئے گا بغیر فائدے کے. یعنی انسان کے لیے خلق کیا، انسان کو کس لیے خلق کیا؟ چند دن کھائے اور پھر مریض ہو جائے اور مظلوم ہو اور اس کا حق چھینا جائے اور کوئی قاتل ہو کوئی مقتول ہو اور بس خلص. تماشا ہے، یعنی گویا پھر انسان کو خلق کیا تاکہ تماشا دیکھے بس. یعنی جس طرح دوسری جگہ پہ آیا کہ کیا تو گمان کرتا ہے کہ ہم نے تجھے سدا خلق کیا، یعنی بغیر ہدف کے. تو یہ ساری چیزیں دلیل ہے اس بات کی طرف کہ کوئی ہدف ہے، کوئی عظیم ہدف ہے جس کی خاطر اتنے عظیم عظیم کام کیے جا رہے ہیں. اور وہ ہدف تب بھی پورا ہو سکتا ہے جب ایک یوم فصل ہو، ایک یوم فصل ہو کہ جس میں کیا کیا جائے، حق و باطل میں تمیز دی جائے، ظالم و مظلوم میں فرق کیا جائے، انبیاء اور ان کی امتوں کو جو ہے ان کا حساب کیا جائے، حق دیا جائے ہر ایک کو، اہل جنت کو جنت، اہل نار کو نار دیا، جہنم بھیجا جائے. اس لیے فرمایا ان یوم الفصل، بے شک یوم فصل کان میقاتا، ایک معین وقت ہے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی اور اس کو نہیں جانتا. ایک معین وقت ہے جو ضرور آئے گا، دیر سے آئے تو بھی ضرور آئے گا. جس طرح دوسری آیات صراحتاً کہتی ہے کہ جب وہ آئے گا تو ایک لمحے کے لیے بھی نہ تقدم ہوگا اور نہ تأخر ہوگا، چونکہ وہ وقت معین ہے. معین یعنی معین، پھر اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا. سور ویسے عربی زبان میں وہ ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یہ بھوک بولتے ہیں. بھوک وہ بڑی سی ہوتی ہے جو ایک آواز نکالنے کے لیے پہلے دور میں قافلوں کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی اور جنگوں میں بھی استعمال ہوتی تھی. خاص انداز سے وہ جب پھونکتا تھا، آواز دیتا تھا تو یہاں رکنا ہے. پھر اور کیفیت میں ہوتا تھا تو یہاں چلنا ہے مثلا. تو قافلوں کو رکنے چلانے کے لیے یا فوج کو مثلا جو ہے حرکت میں لانے کے لیے وہ ایک ناب سی ہوتی تھی، ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے. جی جی ہاں. تو وہ قیامت کے دن شبیہ کے طور پر کہا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اس طرح کی بالکل نہیں ہوگی
روایت کہتی ہے کہ اس کے 2 سرے یعنی ہوں گے آگے، وہ ایک وہ آسمان کی پر پہنچا ہوا ہوگا اور ایک زمین پر، اتنی وہ بڑی ہوگی، اور 2 دفعہ پھونکے گا۔ پہلی دفعہ پھونکے گا تو ہر زیرو چیز جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اب پتہ نہیں اس کی آواز اتنی خوفناک ہوگی یا اتنی شدید ہوگی، چونکہ شدید آواز بھی انسان تحمل نہیں کر سکتا ہے، مر جاتا ہے۔ یہ جو دھماکے ہوتے ہیں، بعید نہیں ہوتا کہ اس میں کچھ لوگ دھماکے میں صرف آواز کی وجہ سے مرے ہوں، یہ عین ممکن ہوتا ہے۔ وہ بہرحال اس وقت اس کی آواز سے یا خوف سے پوری دنیا مر جائے گی۔ پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو پھر جو ہے سب زندہ ہوں گے۔ یہ ظاہراً دوسرا سور ہے جس کی یہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ آگے کیا فرمایا ہے؟ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، اور تم آؤ گے فوج فوج۔ فوج ایک مجموعہ اور دستہ جو تیزی سے حرکت کرنے والا ہو، لغتاً اس کو فوج کہا جاتا ہے۔ تو فوج فوج ہو کر آؤ گے۔ اور آیت تو کہتی ہے فراد آئیں گے۔ تیسری آیت کہتی ہے کہ ہم ہر ایک کو امام کے ساتھ پکاریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ فراد آنا ہے، امام کے ساتھ آنا ہے، یا فوج فوج آنا ہے؟ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر کوئی فرد ہو کر آئے گا اس کے پاس۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، بلکہ ایک چوتھی حالت بھی ہے، وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ایک سائق ہوگا اور ایک ساتھ گواہ ہوگا اس پر۔ تو بالنتیجہ کون سی حالت ہوگی؟ ایک جواب یہ ذکر کیا گیا ہے شاہ صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مراحل مختلف ہوں گے، سیطرے ہیں نا وہاں قیامت کے دن بھی مختلف سیطرے ہوں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب اٹھے قبروں سے تو فوج فوج کی شکل میں ہو، آگے آ کر وہی طرح سیٹ پہ ہو، پھر فرد فرد کا حساب کے لیے علیحدہ کر لیا جائے۔ اور جب فوج فوج بلایا جائے تو ہو سکتا ہے اس وقت ان کا امام ان کے سامنے ہو۔ یہ آیت یہ تو نہیں کہہ رہی کہ امام ساتھ نہیں ہوگا۔ تو مراحل ہیں مختلف، لیکن ایک معنی اور بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں جنگ کر لیں، کوئی ان میں تنافی نہیں ہے۔ فوج فوج ہوں گے، جس کی اقتداء کرتے تھے وہ بھی ساتھ امام لیڈر ان کا سامنے ہو، لیکن اسی حالت میں فرد اور تنہا بھی ہو وہ، چونکہ فرد سے مراد یہ ہے کہ کوئی ساتھی نہیں ہوگا، تنہا ہوگا انسان۔ تنہا کا یہ معنی نہیں ہے جیسے جنگل میں بندہ تنہا ہوتا ہے، تنہا سے مراد کہ کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے وہ فوج کی شکل میں ہو، دستے کی شکل میں، لیکن کوئی بھی ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو۔ دنیا والی فوج نہیں ہوگی کہ مدد کر کے مل کر حملہ کرے یا دفاع کرے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، چاہے وہ دستے کی شکل میں بھی ہو، اور اسی حالت میں ہر ایک کا ساتھ سائق اور شہید بھی ہو۔ تو کوئی تنافی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ سائق اور شہید بھی ہو، فوج فوج ہو، اور اسی حالت میں بیچارہ وہ فرد بھی ہے، جس طرح امیر المومنین علیہ السلام نے وہ قبرستان کو والوں کو کہا تھا کہ بالکل ایک ساتھ ہونے کے ساتھ بھی تنہا ہے، نہ تو گپ شپ ہے نہ ایک دوسرے کے حالات، وہاں بھی اسی طرح ایک دوسرے کی نہیں پوچھ سکیں گے حالت، ہر کسی کو اپنی پڑی ہو۔ سائق سے مراد اور شہید سے مراد کوئی فرشتے ہیں یا ان کے اعمال ہیں کہ ایک جو ہے لے کے جا رہے ہیں، کس کی طرف اشارہ؟ جی ہاں، ظاہر کھینچنے والا تو فرشتہ ہوگا۔ شہید کے بارے میں ہے کہ کوئی اور فرشتہ ہوگا یا اس کے اپنے اعضاء اور جوارح ہوں گے۔ ایک روایت نے اس کی اور تفسیر کی ہے، فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا کی خطرناک تفسیر ہے۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ रिवायत में कि जब साइल ने सवाल किया कि फ़तातून अफ़वाजा, तो कहा कि बहुत बहुत अजीम चीज़ का सवाल किया है। मुझे याद पड़ता है कि या रो पड़े या उनका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे का रंग तब्दील हुआ, और बताया कि वो जो है इस हालत में माशूर होंगे कि फ़ौज से मुराद के मुख्तलिफ़ शक्लों में। फरमाया कि कुछ जो है वो किरत की शक्ल में, बंदर की शक्ल में होंगे, और कुछ जो है खंजीर की शक्ल में होंगे, और कुछ चेहरों के बल चल रहे होंगे, यानी उनके पाँव ऊपर होंगे और सर नीचे होंगे, कुछ अंधे होंगे, कुछ गूंगे और बहरे माशूर होंगे, कुछ अपनी ज़बानों को चबा रहे होंगे, काट रहे होंगे, उनकी ज़बानें लटकी हुई होंगी, सीने तक पहुँची हुई होगी, और बदबू इतनी होगी कि अहले माशर तकलीफ में होंगे और वो ज़बानों को दबा रहे होंगे, और कुछ जो है उनके हाथ और पाँव कटे हुए होंगे, बाकी धड़ होगा, और कुछ जो है वो लटके हुए होंगे आग के उन पर, सतूनों पर, और कुछ जो है इतनी बदबू होगी जिस्म से कि जो मीते और मुर्दार से भी ज़्यादा हो, और कुछ जो है कतरान यानी नार जहन्नम के जुब्बे उन्होंने पहने हुए होंगे। तो ये मुराद है कि अफवाज होंगे, यानी मुख्तलिफ गिरोह होंगे जो इस शक्ल में होंगे। फिर तफसील बताई कि इनमें जो बंदर की शक्ल में होंगे वो लोग होंगे कि जो उतात और मरादा थे, सरकश किस्म के लोग, तजावुज़ करने वाले, और रिबा खाने वाले, सूद खाने वाले, ये वो लोग होंगे कि जो मुंह के बल माशूर होंगे, और अंधे जो है ये वो लोग होंगे कि जो जुल्म करते थे अपने हुक्म सादर करने में। गूंगे और बहरे ये वो लोग होंगे कि जो अपने काम पे उजब करते थे कि मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूँ और मैंने बड़ा काम किया है, और ये हमारी फील्ड में ज़्यादा ख़तरा होता है इस चीज़ का। पैसा लोगों का होता है, नाम हमारा आ जाए तो बस हम अपने अंदर समा नहीं सकते हैं कि मैंने ये खिदमत की है और वो की है। और अगली तो ख़ास है यमदगून वाली के जो ज़बानें बड़ी होंगी और लटकी हुई होंगी और बदबूदार होंगी, कहा ये उलमा होंगे कि जो गलत अहकाम बयान किया करते थे, फतवे नहीं देते लोगों को। तो जाहिर किस्म के लोग और बेदीन किस्म के मुल्ला जो लोगों के दीन से खेलते हैं और गलत बयानी करते हैं, उनकी ये कैफियत होगी। और जो अपने पड़ोस को अजियत देते हैं, ये वो लोग होंगे जिनके हाथ पाँव कटे हुए होंगे, और जो बादशाहों और उमरा तक लोगों की शिकायतें ले जाते हैं, ये वो होंगे जो आग के सतूनों पर लटके हुए होंगे, और जो लोग शहवात की इत्तिबा करते हैं और अमवाल में से जो हकूक़ है अदा नहीं करते, ये वो लोग हैं जिनके जिस्मों में बदबू होगी इतनी कि जो मुर्दे से भी ज़्यादा हो, मुर्दार से। और जो लोग कतरान यानी आगे जहन्नम के जुब्बे पहने हुए होंगे, ये वो लोग होंगे जो दुनिया में मुतकब्बिर थे। तो फरमाया कि 10 किस्म की ये अफवाज होगी कि जो क़यामत के दिन माशूर होगी। तो अला कुल कोई इसमें तनाफी वाली बात नहीं है। रसूल इस्लाम ने मसलन एक ख़ास जिहत से बताया, वरना ये शामिल है मुतलकन दूसरों को भी, यानी हो सकता है जो नेक हो वो भी एक फौज और दस्ते की शक्ल में माशूर हो अपने इमाम के साथ। यहाँ पर सिर्फ वो अफवाज जिक्र किए हैं हदीस में कि जो बुरी शक्ल में पेश हो। जी जहन्नम जाने से पहले कि जी हाँ, माशर में माशूर इस अंदाज में होंगे। बाज़ रिवायत में को च्यूटी की शक्ल में भी माशूर होंगे, जिनको अहले माशर पाँव के नीचे देंगे उनको जलील करने के लिए।
वफ़ुतिहत अस्समाउ फ़कानत अबवाबा, और आसमान को खोल दिया जाएगा, बस वो बाब बाब बन जाएगा, दरवाजे बन जाएंगे उसके। इससे ये मुराद ली गई है कि फट जाएगा, जिस तरह और जगह कहा है कि इदा समाउन शक्कत या इदा समाउन फतरत, यही मुराद है ये भी कि वो जो है खुल जाएगा और दरवाजे बन जाएंगे। लेकिन दूसरी तफसीर ये है कि दरवाजे ताबीर की जाती है जहाँ से कोई दाखिल हो, सिर्फ खुली जगह को दरवाज़ा नहीं कहा जाता। तो मुराद है कि उस दिन ये पर्दे ख़त्म हो जाएंगे और इंसान का जो है आलम मलकूत से इत्तिसाल हो जाएगा, फरिश्तों से इंसान मुत्तसिल हो जाएगा। ये जो मादियात के पर्दे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। वसुय्यरतिल जिबालु फ़कानत सराबा, और पहाड़ों को चलाया जाएगा, बस वो सराब हो जाएंगे। सराब असल में होता है ऊंचे मकाम से इन्हिदार, झुकाव की तरफ, जो जगह बनी हुई हो ना ढलवान सी, इसको सराब कहा जाता है लुगतन। लेकिन इसका एक नतीजा होता है कि अगर कहीं ऊंचे मकाम से बंदा देखे सामने कोई जगह थोड़ी सी मतलब नीचे हो, तो वहाँ अगर रोशनी पड़ रही है तो रोशनी के इनएकास की वजह से महसूस होता है कि वहाँ पानी है। अगर कहीं कभी देखा है तो दूर से ऐसा लगता है कि वहाँ पानी है। तो सराब कहा गया उस जगह और उसकी उस हालत को कि जो नज़र आए कि पानी है जबकि पानी ना हो। और फिर मुतलकन किसी भी धोखा देने वाली चीज़ जो आंखों को धोखा दे, इंसान के तसव्वुर और ख्याल को धोखा दे, वो शराब है कि नज़र आने में कुछ हो और हकीकत तो कुछ और हो। तो ये पहाड़ शराब होंगे, यानी नज़र आने में कुछ होंगे, उनकी हकीकत कुछ और होगी। शायद ये मुराद है कि उनको कूट कूट कर राख कर दिया जाएगा और वो नज़र पहाड़ आएंगे जबकि वो पहाड़ नहीं होंगे। जिस तरह दूसरी जगह आयात में जिक्र हुआ है कि वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतन वाहिदा, उनको बस एक ही दफ़ा कूट दिया जाएगा। फिर कहा कि वकानतिल जिबालु कसीबन महीला, वो टीला हो जाएगा कि जो गिरता रहता है थोड़ा थोड़ा, जैसे रेत का टीला नहीं कि जिसमें करार न हो, रेत गिरती रहती है, इस तरह सा वो टीला होगा। तो शायद इस जहत से शराब है कि वो नज़र आएगा कि पहाड़ है जबकि वो कुछ भी नहीं है, वो राख हो चुका है। या मुमकिन है इस जहत से भी हो कि वो चूँकि पहाड़ चटियल मैदान की शक्ल में बन जाना है तो दूर से पानी लगे जबकि वो पानी ना हो। इसका भी तज़किरा है कुरान में। यसअलूनका अनिल जिबाल, वो पूछते हैं कि पहाड़ों के बारे में उनका क्या बनेगा। फ़कुल यनसिफुहा रब्बी नस्फ़ा फ़यज़रुहा काअन सफ़सफ़ा, अल्लाह ताला उनको कूट कर पीस देगा। ये ज़मीन जो है बिल्कुल एक चटियल मैदान की तरह हो जाएगी, सब की सब बराबर हो जाएगी, कहीं कोई पहाड़ वगैरह नज़र नहीं आएगा। तो शायद इस हालत की तरफ इशारा हो कि वो दूर से नज़र आएगा कि ये पानी है जबकि वो पानी नहीं होगा। वसुय्यरतिल जिबालु फ़कानत सराबा, मुख्तलिफ मराहिल पहाड़ों पे आए हैं, चलेंगे, फिर उनको कूटा जाएगा, फिर वो यानी खाक की तरह हो जाएंगे, फिर उनको उड़ाया जाएगा उस खाक को भी। इस तरह जिस तरह कल इहनिल मनफूश, वो गज़ल जो काटी जाए और वो उड़ती है, जब उसको मारा जाता है तो ज़रात उसके उड़ते हैं, इस तरह वो उड़ेंगे। मुख्तलिफ हालात होंगे पहाड़ों के उस दिन। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, बेशक जहन्नम जो है वो मिरसाद है। मिरसाद और मिरसद मकान रस्त, किसी चीज़ को खुफिया तौर पर देखना, ताक लगाना उसकी। तो मकान रस्त है जहन्नम, मकान रस्त है, यानी
فرشتے جو ہے اہل جہنم کی طاق میں بیٹھے ہوں گے، ادھر سے لایا ادھر سے لے آیا ادھر سے، چونکہ قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ وارد ہوا، جہنم سے وارد ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ فرشتے تاڑ میں بیٹھے ہوں گے۔ شیخ ارشاد کو چھوڑ دو، محب اہل بیت ہے، سیرت اہل بیت پر چلنے کی کوشش کرنے والا ہے، نجف کا طالب علم ہے، جانے دو، لیکن یہ ناسبی ہے، منحوس ہے، اس کو پکڑ لو۔ تو فرشتے رست میں بیٹھے ہوں گے، طاق میں بیٹھے ہوں گے۔ تو جہنم جو ہے وہ مرصاد ہے، یوم رست ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ مرصاد یہاں مکان کے معنی میں نہیں، مصدر میں معنی فاعل ہے، راصد ہے، یعنی خود قیامت کا دن جو ہے وہ کفار کے راست میں ہے، اپن جہنم جو ہے وہ خود انتظار میں ہے، کفار کی طاق میں ہے، خود جہنم کی آگ لپک کر اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ تو یہ فعال بمعنی فاعل ہے۔ للطاغین مآبا، اور طغیان کرنے والے سرکش لوگوں کے لیے مآب ہے۔ مآب آبا یعوب سے بمعنی راجع یرجع لوٹنا۔ اواب، ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے اواب تھے، اسی مادہ سے ہے۔ جی آبا یعوب، اواب یعنی بار بار اللہ کی طرف لوٹنے والا، ہر چھوٹے کا بڑے کام میں، ہر وقت میرا اللہ تو ایسا کرے، میرا اللہ مجھے بخش دے، میرا اللہ یہ کام ہو جائے، ہر کام میں اللہ کی طرف لوٹنے والا۔ یہ بہت عظیم صفت ہے اواب ہونا۔ ایک واقعہ پڑھ رہا تھا میں کہ کسی نبی کا کہ میرا اللہ میں کچھ زندہ اہل جنت سے دیکھنا چاہتا ہوں اس دنیا میں، دنیا میں زندہ آدمی اہل جنت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس دیا کہ جاؤ فلاں جگہ، وہ خود بھی اور ان کا بیٹا یا نوکر وہ بھی ساتھ چل پڑے، پوچھتے پوچھتے گئے تو پتہ چلا کہ وہ باہر گیا ہوا ہے کام پر۔ انتظار کی، بندہ بڑا سادہ سا عام انسان جیسے ہوتا ہے، کہیں لکڑیاں اکٹھے کرنے ہوئے گیا ہوا تھا کام کاج پر، بہرحال واپس آیا، دیکھا مہمان ہے، کھانا وغیرہ بنایا، بڑا سادہ سا۔ اب یہ طاق میں ہے، نبی کے ماجرا کیا ہے اس میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت سے کرا دیا۔ تو دیکھا کہ وہ جناب کھانا لے آیا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، پھر کھانا کھاتے ہوئے جو ان سے بات کرتا ہے تو کرتا ہے، باقی اللہ کے ساتھ مصروف ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ کام پہ بھی رہتا ہے، لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہے تو بھی اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ارتباط ہے۔ تو اس نتیجے پر وہ پہنچا کہ یہ جو اواب ہونا ہے، اس کا بار بار اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ سے لگاؤ، اسی نے اس کو دنیا میں اہل جنت سے بنا لیا۔ تو مآب جو ہے اسی آبا یعوب سے ہے، لوٹنا۔ اہل جنت کا جو مآب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اہل نار جو ہے، طاغین جو ہے، ان کا مآب جہنم ہے، جہنم کی طرف جائیں گے۔ لابثین فی احقابا، اس میں کئی احقاب اس میں رہیں گے۔ احقاب حکم کی جمع ہے یا حکم کی جمع ہے، اور پھر حکم جمع ہے حقبہ کی۔ حقبہ ایک لمبی مدت، زمانے کی غیر محدود مدت لمبی، اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں 80 سال معین ہے، بعض نے کہا ہے 50 سال ہے، بعض نے کہا ہے 70 سال ہے۔ تو جہنم میں تو ہمیشہ رہنا ہے۔ پھر یہ کیوں کہا کہ اس میں احقاب رہیں گے؟ کہا کہ احقاب رہیں گے یعنی ایک حقبہ ختم ہوگا تو دوسرا حقبہ، دوسرا ختم ہوگا تو تیسرا، یعنی اس زمانے کی آپس میں مدت تقسیم ہوگی۔ یہ تھوڑا کہا ہے کہ 5 احقاب رہیں گے، یہ تو کوئی نہیں کیا ہے۔ حقبہ بعد الحقبہ، حقبہ بعد الحقبہ غیر محدود ہے۔ تو لہذا ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو جہنم میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد پھر جنت میں جائیں گے۔ بعض نے یہ تفسیر نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی حد بندی نہیں ہو رہی۔ لابثین فیہا احقابا، اس میں ٹھہرے رہیں گے، لبس سے ہے، لابس لبس سے ہے، ٹھہرے رہیں گے۔
काई हुकुब तक ला यदूकुना फीहा बरदन वला शराब, ये इंशाल्लाह काम करेंगे वगैरह। ब्रदर 2 मिनट बैठ रहे हैं आप या